بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین گرامی قدر، ذوق مطالعہ میں آج ہم ایک مشہور تفسیر مظہری کے حوالے سے ایک مشہور حدیث مبارکہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے تفسیرات کا مطالعہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس پروگرام میں میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ حضرات سے یہ گزارش کروں کہ مطالعہ کی عادت دوبارہ سے زندہ کی جائے۔ تو آج میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اگر عربی آپ نہیں پڑھ سکتے تو اردو تفاسیر کا مطالعہ ضرور فرمایا کریں، اپنی عادت بنائیں۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے مستند اردو تفاسیر اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ تفسیر مظہری بھی انہی تفاسیر میں سے ہے جن کے مفسرین نے قرآن حکیم کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تفسیر مظہری بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو لوگ بھی قرآن حکیم کو سمجھنے کا ذوق رکھتے ہیں وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ خصوصی طور پہ میرے وہ دوست جو علماء کرام ہیں اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے درس قرآن دیتے ہیں، ان سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ جہاں آپ دیگر تفاسیر اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں، آپ ضرور تفسیر مظہری کو بھی دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ بڑی ہی مفید پائیں گے آپ۔ تو آج کے اس پروگرام میں تفسیر مظہری کے حوالے سے ایک حدیث کا تذکرہ ہے۔ وہ حدیث مبارکہ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور انہوں نے بھی اسی حوالے سے ذکر کی ہے۔ تو آج کے ذوق کے مطالعہ میں اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور راوی حدیث ہیں اور سب سے زیادہ روایات حدیث کی کتب میں انہی خوش نصیب راوی کی ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہتے تھے اور ان کے وہاں رہنے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ لب اطہر سے نکلنے والے الفاظ، احادیث، اقوال اپنے حافظے میں محفوظ کرے اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے۔ تو جو دین کے لیے خدمت کرتا ہے اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں یہ بڑا ہی سنہری پہلو ہے کہ اللہ پھر اس کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ جو بھی دینی کام میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہے وہ دیکھے کہ کس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے سر و سامانی کے عالم میں دنیا سے بے رغبت ہو کر، دنیا سے لا تعلق ہو کر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے۔ لوگ بازاروں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، باقی سارے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور آپ کا مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع کیے جائیں۔ تو آج 14 صدیاں ہو گئی ہیں
دنیا کا کوئی دارالحدیث، کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ گونجتا ہو اور روزانہ نہ گونجتا ہو۔ جہاں حدیث کا علم پڑھایا جا رہا ہے، جہاں حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں حضرت ابو ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ کے زمزمے گونج رہے ہیں۔ تو دینی کاموں میں مشغول رہنے والے میرے دوستو، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، اور اس کا سامنے کا ثبوت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن پروردگار عالم فرمائیں گے بندے سے کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ، میں اور آپ کو کھانا کھلانا، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ تو رب العالمین ہیں، ساری کائنات، سارے جہانوں کے مالک آپ ہیں، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ فرمائیں گے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے ایک بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے کھانا اسے نہیں کھلایا، اور اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو لا وجدت ذالک عنده، تو وہ کھانا تو آج یہاں پاتا، جو کھانا تو نے دنیا میں میرے بندے کو کھلایا ہوتا وہ آج یہاں پاتا۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ فرمائیں گے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، جبکہ آپ تو پروردگار عالم ہے، ساری دنیا آپ کے دسترخوان سے کھاتی ہے، پیتی ہے۔ تو اس جملہ کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین یوں ہی فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اور اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہ پلایا ہوا پانی آج تو یہاں پاتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے مجھے پوچھا تک نہیں، میری بیمار پرسی نہیں کی، عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے اور میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا؟ تو رب العالمین اس جملے کی وضاحت یوں ہی فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اور وہاں یہ لفظ موجود ہے کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، اس کے پاس پاتا۔ تو تفسیر مظہری کے مفسر یہ حدیث مبارکہ لائے ہیں، دراصل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے تفسیر میں، جس سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ کہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے،
قرض تو بندے کو ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور بندے نے بندے کو ہی دینا ہوتا ہے، لیکن بندے کو دیا ہوا قرض اسے اللہ ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ کو قرض دیا جا رہا۔ تو قرض دینے سے بھی مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات میں کام آنا، ایک دوسرے کی مشکلات کو دیکھنا اور اس میں مدد کرنا، ایک دوسرے کی حاجات میں ایک دوسرے کے کام آنا۔ تو یہ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس کی اہمیت حدیث سے آپ نے دیکھ لی کہ اللہ رب العالمین بندے کو کھانا کھلانا، اس کو یوں فرما رہے ہیں کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یعنی اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، حالانکہ اللہ رب العالمین تو ان چیزوں سے بے نیاز ہیں، انہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اہمیت دینے کے لیے، اہمیت سمجھانے کے لیے اور فضیلت بتانے کے لیے کہ دوسروں کے کام آنا، اوروں کے کام آنا یہ کتنا بڑا کام ہے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات یہ بات سمجھا رہی ہیں، اور احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس پر موجود ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے کام آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے یہ سارے شعبے ہمیں ان پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش پھر وہی ہے کہ دنیا کی آرائشوں، زیبائشوں، رعنائیوں اور خاص کر سوشل میڈیا کی فضول کاموں میں جو وقت کا ضیاع کیا جا رہا ہے، اس سے بچ کر دوبارہ واپس آئیے مطالعہ کی دنیا میں۔ مطالعہ سے ذہن کھلتا ہے، مطالعہ سے سوچ میں نکھار پیدا ہوتا ہے، مطالعہ سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، مطالعہ سے فکر و نظر کی کو جلا ملتی ہے، نیا رجحان ملتا ہے، سوچنے کا ایک نیا انداز ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوبارہ مطالعہ کی طرف واپس لوٹ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ